ہارشا بھوگلے کا ایک پرانا وہ ویلاگ سن رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ سیٹرڈے کو کوئی ہوتا ہے, سنڈے کو کوئی ہوتا ہے, ٹیوزڈے کو کوئی ہوتا ہے. 3 دن سے پوری دنیا میں 3 دن نجم سیٹھی, 3 دن زکا اشرف, پوری دنیا میں پاکستان کی کرکٹ کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اگر وہ جو انڈیا ہی کہے جی ہمارے ہاں سے تو آپ 70,000 لوگوں کو ویزے دیں, انہوں نے پاکستان اور انڈیا کا میچ دیکھنے کے لیے آنا ہے, تو آپ کا کوئی اسٹیڈیم ہے؟ اور اس آسٹریلیا کے 8 ٹور سے آپ کو دیکھیں آپ انڈیا کو کتنے کرکٹرز ملے ہیں, رشبھ پنت, سراج, ایشن کشن, بے پناہ ان کو بیٹسمین, پجارا ان کا اے ٹیم سے کھیلتا تھا. اور اچھے فیصلے ہو رہے ہیں, جیسے زکا اشرف صاحب جو ہیں وہ دبئی گئے ہیں ICC کی میٹنگ اٹینڈ کرنے, اور سننے میں آ رہا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کی بات کریں. دیکھیں کرکٹ کے لیے وہ بہت کچھ کر رہے ہیں, ہم اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے. بالکل بہت کچھ کر رہے ہیں, اور انہوں نے ایک کمیٹی ڈالی ہوئی ہے پھر میرے خیال کرکٹ کے نام کی, وہ نکلے گی ہمارے ICC چیمپئنز ٹرافی کی, وہاں پر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے ملک میں تو ٹھیک کر لیں چیزیں. آپ کیا صرف میٹنگز کے ذریعے آپ نے چیمپئنز ٹرافی 2 دن کے لیے گئے, آپ نے بنیادی ڈھانچہ جو ہے اپنا وہ ٹھیک کرنا ہے. آپ لوگوں کو کیا دکھائیں گے کہ ہم کہاں پر میچز کروا رہے ہیں؟ وہ جو کہیں جی ہم آپ کے جو پیویلین ہے وہ دکھائیں, ہمیں جو آپ کی سٹنگ کیپیسٹی ہے وہ بتائیں کتنی ہے. اگر وہ جو انڈیا ہی کہے جی ہمارے ہاں سے تو آپ 70,000 لوگوں کو ویزے دیں, انہوں نے پاکستان اور انڈیا کا میچ دیکھنے کے لیے آنا ہے, تو آپ کا کوئی اسٹیڈیم ہے جو 70,000 جو لوگوں کو جس کی دس نہیں دیتے تو 70,000 بھائی جان, میں آپ اگر کوئی وہ کہیں کیوں کہیں, اگر وہ کیوں کہیں مجھے بتائیں وجہ. بھائی انہوں نے آنا ہے, وہ نہ آئے تو آپ انکار کر دیں. نہیں مطلب ویزوں کے لیے کرنا ہے یار, ہمیں تو دیا نہیں, آپ کو دیا ویزا نہیں, میں نے تو اپلائی, یہ بات نہ کریں یار, ان کو بھی نہیں دینا چاہیے. چلیں انڈیا کو چھوڑ دیں, اور اتنے ملک ہیں, اور انڈیا کے علاوہ بات 70,000 کے لیے اور کوئی کہے گا نہیں. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں نا, اگر وہ کہہ دیں کہ جی ہمارے 70,000 لوگوں نے میچ دیکھا, آپ اس لیے سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, آپ اس لیے کہہ رہے ہیں جو وہ کہتے ہیں تو ہر بات مانی جاتی ہے, جو اگر وہ 70,000 کہیں گے تو ہمیں ماننی پڑے گی بات, یا ICC کو ماننی پڑے گی. اگر ICC کو تو ماننی پڑے گی, میں کہہ رہا ہوں. اب اس لیے 70,000 ویزے اگر جاری کریں گے تو آپ کے ملک میں دیکھیں سیاحت کو کتنا فروغ ملے گا. تو اگر وہ کہیں جی آپ کے پاس 70,000 کا کوئی اسٹیڈیم ہے, تو زکا اشرف صاحب کیا کہیں گے, ٹھہرے میں ذرا فون کر کے پوچھتا ہوں ہے یا نہیں ہے. میٹنگ سے کیا کرنا ہے انہوں نے, وہ میٹنگ میں تو یس اور نو کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے. نہیں میٹنگ میں ان کے وہ ہے نا, مطلب کرکٹرز کو لے آتے ہیں, کافی کچھ ہو جاتا ہے وہاں پہ. انہوں ICC میں نہیں ہے, وہ ICC کی میٹنگ میں محمد حفیظ کو نہ انہیں جانے دینا, نہ عمر گل کو جانے دینا ہے, وہاں پہ وہ صرف چیئرمین ہی جا سکتے ہیں. ہم نے کبھی پریشان ہو جاتے ہیں, ہم نے ان کنڈیشنز میں کبھی کھیلنا سیکھا ہی نہیں. ہمارے کرکٹ بورڈ نے کبھی, رمیز راجہ تھوڑی سی پلاننگ کر رہے تھے کہ کوئی مشن آسٹریلیا بنایا جائے, کہ اس دفعہ نہیں 2023 میں نہیں 2026-27 میں شاید ہم کچھ اچھا کر لیں. جب تک ہم وہاں انڈر 19 ٹیم ہے, جب تک ہم وہاں اے ٹیمیں نہیں بھیجیں گے. انڈیا نے یہی کیا, انڈیا ہر سال ایک ٹرائی سیریز ایک ہی کھیلتا تھا, 1 سال ساؤتھ افریقہ میں, 1 سال انڈیا میں, 1 سال آسٹریلیا میں. اور اس آسٹریلیا کے 8 ٹور سے آپ کو دیکھیں آپ انڈیا کو کتنے کرکٹرز ملے ہیں, رشبھ پنت, سراج, ایشن کشن, بے پناہ ان کو بیٹسمین, پجارا ان کا اے ٹیم سے کھیلتا تھا. اور اسی لیے انڈیا نے 2018 میں بھی 2-1 سیریز جیتی, 2021-22 میں بھی 2-1 سیریز جیتی. آپ کو آسٹریلیا میں جیتنا ہے تو آپ کو مشن 5-6 سال پہلے سے بنانا, پہلے سے پلان کرنا ہوگا. بالکل صحیح ہے. پرابلم یہ ہے کہ ابھی زکا اشرف ہے, فروری تک کا ان کے پاس ٹائم ہے, آیا وہ آگے جاتے ہیں یا نہیں جاتے, پھر کوئی نیا آئے گا, پھر وہ نئی پالیسی لائے گا, پھر وہ اپنے آدمی لائے گا, پھر وہاب ریاض اینڈ کمپنی باہر ہو جائے گی. اگر یہ سب کچھ ہونا ہے تو پھر پاکستان کی کرکٹ اسی اللہ تللے چلتی رہے گی. ابھی میں ہارشا بھوگلے کا ایک پرانا وہ ویلاگ سن رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ سیٹرڈے کو کوئی ہوتا ہے, سنڈے کو کوئی ہوتا ہے, ٹیوزڈے کو کوئی ہوتا ہے. 3 دن سے پوری دنیا میں نجم سیٹھی, 3 دن زکا اشرف, پوری دنیا میں پاکستان کی کرکٹ کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ندیم خان نے ہمیں یہ کہا تھا کہ ایک کمپیوٹر کی کلک پہ ہمیں 10 فاسٹ بولر مل جائیں گے ریپلیسمنٹ میں. ہمیں تو نسیم شاہ کا بھی ریپلیسمنٹ 50 اوورز کرکٹ میں نہیں ملا. تو پھر ان لوگوں کو 3-4 سال کام کرنے دیں, پھر اس سے ہٹایا ندیم خان کو, اب پھر ندیم خان واپس آ گئے. لیکن ندیم خان کو کام تو کرنے دیں, 1 سال بعد اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ بھائی آپ نے تو یہ کہا تھا کہ ایک کمپیوٹر کی کلک کریں گے تو 10 آدمی ملیں گے, کیوں نہیں مل رہا ہے. ان سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہو, لیکن پروسیس تو چلے نا. ایک کرکٹ بورڈ کا ہیڈ تو ایک رہے, وہ ہیڈ ایک نہیں رہتا, اس کی جو ہیرارکی ہوتی ہے, دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں لائک سلمان نصیر, لائک ذاکر خان, یا دوسرے لوگ جو انٹرنیشنل کرکٹ سے وابستہ ہوتے ہیں, وہ بھی بیچارے سوچ رہے ہوتے ہیں یار ہم اس کے لیے کام کریں, اس کے لیے کام کریں, اس کے لیے کام کریں. یہ ایک سب سے بڑا پاکستان. اور اگر ہیڈ ہٹ بھی رہا ہے تو پالیسیز تو اتنی جلدی نہ چینج کی جائے نا. اگر وہ کوئی چیز لے کر آیا ہے جو دوسرا ایڈ آتا ہے وہ اس کو سرے سے ختم کرتا ہے. آئین کی کلوزز چینج ہو جاتی ہیں باقاعدہ. آج تک ہر نے آئین چینج کیا, پچھلے 5 سال میں شاید 4 یا 5 دفعہ چینج ہوا ہے. وہ کلاس چینج نہیں ہو پاتی کہ جس میں وزیر اعظم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ جی وہ اپنے 2 اپوائنٹی دے اور امبیزلمنٹ پہ ہٹا دیں گے. امبیزلمنٹ تو آج تک کبھی پروف ہی نہیں ہوئی. یا تو پروف کریں یا تو ہٹانے سے پہلے سارا سب کچھ کریں, یا ایک آدمی کو 3 سال چلنے دیں. ٹھیک ہے وہ لڑکھڑائے گا, گرے گا, سب کچھ کرے گا, لیکن 3 سال بعد آپ کو پتہ تو چلے گا ہوگی نا کہ اس نے کیا کیا ہے, کیا صحیح کیا ہے, کیا غلط.